بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ آج کتاب الحدود میں باب حد السرقہ پڑھ رہے تھے۔ اس میں کچھ حدیثیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں، اب باقی 2 حدیثیں ہیں، اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی شیخ شروع کریں۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں 352۔ جی شروع کریں۔ جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن الخزيمة التي سرقت فقالوا من يكلمهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلد بجلدة نحو 40. قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. وعن أبي بردة هان بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. كافي يا شيخ؟ کافی۔ صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب الحدود پڑھ رہے تھے۔ آج باب حد السرقہ اس کو پڑھنے جا رہے تھے۔ ہم لوگ جس حدیث کو پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہمارے نسخے میں 352 ہے، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 435 ہے۔ یہاں پر تیسیر العلام، صاحب تیسیر العلام یعنی شارح عمدۃ الاحکام نے ایک ضمنی باب یہاں پر انہوں نے باندھا ہے، باب فی انکار الشفاعۃ فی الحدود والنہی عنہا، یعنی حدود کے سلسلے میں سفارش کرنا یہ ایک منکر ہے اور ایسے کام سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی دلیل اس حدیث سے مل رہی ہے جو ابھی باب میں انہوں نے ذکر کی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ قریش کو یہ چیز بہت زیادہ غم میں ڈال دی، اہمہم، یا اس طرح کہیں کہ ان کو یہ چیز بہت زیادہ مشغول کر دی۔ کیسے؟ کہ وہ عورت مخزومیہ جس نے چوری کی، تو اب
اس کے سلسلے میں سفارش کروانا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اب اس کے لیے انہوں نے ڈھونڈا کہ کون جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں گے، تو سب کی نظریں جو ہے حضرت اسامہ بن زید حب رسول اللہ تھے، تو ان کے اوپر پڑی، تو ان سے کہا، تو حضرت اسامہ نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، تو آپ نے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ کیا اللہ کے حدود میں تم سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پھر کہا کہ دیکھو اس سے پہلے کی امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں ان کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ان کے اندر کوئی بڑا عزت والا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب ایک کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاکید کو بیان کرنے کے لیے یہ بات بھی کہی کہ اگر فاطمہ مخزومیہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو مطلب یہ کہ شرافت یا قبیلے کی عظمت یہ مانع نہیں ہونا چاہیے شرعی حدود کی تنفیذ میں۔ دیگر بعض روایتوں میں اس کی تفصیل اس طرح آئی کہ وہ عورت براہ راست گھر گھس کے چوری نہیں کرتی تھی، لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی سے بھی عاریتاً ایک چیز لے لیتی تھی اور اس کا انکار کرتی تھی، تو یہ گویا کہ کئی مرتبہ اس نے کیا، تب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا یہ انداز چرانے کا اصل انداز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اب اس حدیث کے اندر جو چیزیں مشکل کلمات کے طور پر اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو اہمہم، یعنی ان کے لیے یہ بات بہت ہی باعث غم ہو گئی یا بہت ہی ان کو رنجیدہ کر گئی کہ یہ اس عورت کا جو قبیلہ مخزوم کی ہے اور قریش کے اہم قبیلوں میں سے یہ ایک قبیلہ اور بڑے عزت والے لوگ، ان کا ہاتھ کاٹا جائے تو یہ بہت ہی گویا کہ ایک تو عار کی بات بھی ہوگی، اور دوسرا ایک معمولی چوری کر کے اس طرح کی سزا پائے، یہ اس وجہ سے چاہ رہے تھے اشراف قریش کے کوئی نہ کوئی جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرے، اس لیے جا کے انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے بات کی۔ حب رسول اللہ یعنی محبوب، اللہ کے رسول کے محبوب۔ میں یکلم یہاں پر صرف بات کرنا نہیں ہے، بات تو سبھی لوگ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب جا کے سفارش کرنا ہے پوری طرح، وہ مقصود ہے۔ وہ ایم اللہ، قسم کھانے کے لیے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس طرح کی سفارش کا معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت انکار کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدود کے سلسلے میں جا کر سفارش کرنا یہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ رحم و کرم کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے گویا کہ شرعی احکام کی تنفیذ میں گویا کہ ایک انسان رکاوٹ بن رہا ہے۔ اس طرح سفارش کرنا اللہ تعالیٰ کی حدود میں یہ حرام ہے، اور جو آدمی اس طرح کرے گا اس کو تنبیہ بھی کی جا سکتی، اس کو برا بھلا کہہ کے یا اس کو جو ہے ڈانٹا بھی جا سکتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں حاکم کے پاس پہنچنے سے پہلے کوئی آدمی خاموش ہو گیا دیکھ کر تو یہ ہو سکتا ہے، غض بصر کر لیا، دیکھا کہ ایک ان کا ایک منکر ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ خاموشی اختیار کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب فیصلہ ہو گیا اس کے بعد سفارش کرنا یہ درست نہیں۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی حَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَن تَأْتِيَنِي بِهِ، کہ یہ معاملہ میرے پاس آنے سے پہلے ہی رفع دفع وہیں پیچھے لوگ کر لیتے، لیکن جب یہاں پر آ گیا، اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا، اس کے اوپر چوری ثابت ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں یہاں سفارش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اب اگر کوئی آدمی کسی کی غلطی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتا ہے تو یہ گویا کہ اللہ کے حدود میں سفارش کرنے یا نرمی برتنے کے موافق نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان اللہ کے پاس توبہ کرے اور اس کی توبہ اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے تو پھر وہ معاف ہو جائے گا جرم. لیکن ایسا جرم جو معاشرے کے لیے ناصور ہے، جو پورے معاشرے کو برباد کرنے والا ہے، اس کی وجہ سے ایک معاشرے کو تباہ کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، ایسی چیزوں کو بخشنا نہیں چاہیے، یا دوسرے الفاظ میں اس پر خاموشی اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو حاکم تک یا جو اتھارٹیز ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان تک یہ بات پہنچانا چاہیے. مثلا تخریب کاری کے جو لوگ بھی پلان کرتے رہتے ہیں، جس کے ذریعے سے معاشرے کو شدید نقصان ہوتا ہے، کافی لوگ اس کا نقصان اٹھاتے ہیں، ایسی ساری چیزوں پر خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے. اب مثلا کسی کا اپنا ذاتی طور پر کوئی اپنے معصیت میں مبتلا ہو گیا، معصیت کر لیا، تو ایسی ساری چیزوں کو بہتر یہ ہے کہ انسان حاکم تک یا جہات اولیاء تک نہ پہنچائے. ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کرے، بس جس کی وجہ سے خاص طور پر پورے معاشرے کو نقصان ہونے لگے، یا یہ اس طرح اس گناہ کی یا اس غلطی کی کثرت ہونے لگے جس کی وجہ سے عموم میں بلوا ہونے لگے، تو ایسی صورت میں وہ ضرور ان کو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ بات اوپر تک پہنچائے. اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جو عورت عاریتاً کوئی چیز لیتی ہے پھر انکار کرتی ہے، اس کا حکم چوری ہی کا حکم ہوگا. جبکہ اس کے اندر بعض علماء کا اختلاف بھی ہے. جمہور کا یہ موقف ہے کہ اگر ایک عورت یا کوئی بھی ایک انسان ایک عاریتاً کوئی چیز لیتا ہے پھر انکار کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں. جمہور کا یہ مسلک ہے اس میں کہ نہیں کاٹا جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا قطع علی خائن. چوری میں جو کام ہو رہا ہے وہ کام خیانت میں بھی ہو سکتا ہے. مثلا دیکھیے، کسی کو ایک ذمہ دار بنایا گیا کسی بھی ایک کام کے لیے، اور اس کو وہ اپنی مصلحت کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے پاور کو، اپنے اثر و رسوخ کو، تو یہ بھی خیانت کرتا ہے. تو کیا اس خیانت کی وجہ سے کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ مثلا جیسے یہاں پر بھی یعنی کسی بھی ملک میں یہ چیز رائج ہے کہ آدمی اپنے کرسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ حکومت کو نقصان پہنچا کر شخصی فائدہ نہ بنا لے. مثلا ایک آدمی ہے جس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ کمپنیوں کو ٹھیکے دے کہ یہ کام مثلا جو ہے بنا لیں، روڈ بنانے، فرض کر لیں روڈ بنانے کا کام ہے، وہ ذمہ دار ہے کام تقسیم کرنے کا. اب یہ جانتا ہے کہ میری جو کمپنی ہے، خود اپنے نام سے کوئی کمپنی کھول لیا ہے، میری کمپنی اس کام کو صحیح طور پہ انجام نہیں دے سکتی، لیکن پھر بھی یہ فائدہ زیادہ سے زیادہ خود کو حاصل ہو، اس لیے وہ اپنی کمپنی کو یہ ٹھیکہ دے دیتا ہے، جبکہ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میری کمپنی اتنی صلاحیت والی نہیں کہ اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے. دوسرے لوگ اس کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر خود اپنی کمپنی کو دیتا ہے، تو یہ اس طرح کی ایک خیانت. حالانکہ اس کے اندر بھی نقصان پہنچ رہا ہے لوگوں کو، خزانہ عامہ کو، اس کے باوجود ایسے معاملے میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی لا قطع علی خائن. لیکن یہاں پر جو حدیث ذکر ہوئی ہے کہ یہ جو مخزومیہ عورت تھی، یہ برابر اس طرح عاریتاً چیز لیتی اور کہہ دیتی کہ میں نے نہیں لیا.
تو یہ اس کو چوری کے حکم میں شمار کیا گیا ہے. یہ امام احمد کی ایک مشہور رائے ہے. اور دیگر ائمہ کی یہ رائے ہے کہ اس کو یعنی کوئی بھی جاحد العاریہ جو عاریتاً کوئی چیز دے لے اس کا انکار کر دے تو گویا کہ وہ خائن ہے, اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جانا چاہیے. لیکن امام احمد نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا ہے, امام اسحاق نے اور ظاہریہ نے, امام ابن حزم نے, کہ یہاں پر تو یہی مسئلہ تھا کہ یہ عورت لیتی تھی انکار کر دیتی تھی, کسی کے گھر میں گھس کے چوری نہیں کرتی تھی, آ کے مانگ لی اچھے سے, پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ میں نے نہیں لیا. تو یہ اس کی چوری کا انداز تھا. تو اب اس میں صحیح بات یہی ہے کہ اس طرح اگر کوئی کرنے لگے تو وہ چوری ہی کا حکم ہوگا اس کا, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا. اس سے پہلے یہ بات واضح ہوئی تھی کہ جو لوگ چوری نہیں کرتے ہیں ڈرا دھمکا کر لے لیتے. چوری اس کو اچھی طرح ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی چیز جو کسی جگہ محفوظ جگہ میں رکھی گئی ہے, آدمی بغیر اطلاع کے بغیر بتائے کہ اس کو نکال لے جاتا ہے نظروں سے چھپا کے, تو یہ چوری. کوئی آدمی آیا اور سیدھے سیدھے بندوق دکھا کر اگر پیسے لے جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ لوٹنے میں شمار ہوگا کہ اس نے پیسے کسی کے لوٹ لیے. تو ایسا آدمی چور نہیں کہلائے گا, ڈاکو کہلائے گا. اور یہ اس طرح کرنا یہ ہاتھ کاٹنے کے لیے سبب نہیں بن سکتا. اس کو تعزیر کے طور پر, اس کو سزا کے طور پر حاکم جو مناسب سمجھے وہ سزا دے سکتا ہے. لیکن یہ ڈاکو جو لوٹ لے جائیں یا ڈرا دھمکا کے لے جائیں, اچک لے جائیں, بھیڑ میں تھے آپ سے چھین کے لے کر چلے گئے, تو یہ چوری شمار نہ ہوگی. اس کے لیے دوسری سزائیں وہ دے سکتا ہے. ولی الامر جو ہوگا وہ یا تو ان کو قید کر سکتا ہے یا اور کوئی دوسری سزا دے سکتا ہے. اور اس حدیث سے جو دیگر مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ ایک چیز کی تاکید بیان کرنے کے لیے قسم بھی کھائی جا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہا کہ وَأَيْمُ اللَّهِ, اللہ کی قسم, یعنی بات کی تاکید کے لیے قسم کھا کر. دیکھیے پھر اس کے بعد جواز المبالغۃ فی الکلام, یہ کوئی بات کہتے ہوئے مبالغہ کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی, تو حالانکہ تو ایسے کام اتنے عظیم صحابیہ سے, اللہ کے رسول کی بیٹی سے ممکن نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ولو بالفرض ایسے ہو بھی جائے تو بھی میں اس پر تنفیذ حد کرنے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ حق کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا. اس کے بعد اس حدیث کے اندر مزید یہ بھی روایت, اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی انسان تھے. اس میں گویا کہ حضرت اسامہ بن زید کی فضیلت اور منقبت بھی معلوم ہو رہی ہے کہ سب سے قریبی انسان ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ڈھونڈا کہ وہ جا کے اس موضوع پر بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہاں تک آج ایک حدیث پر ہم لوگ اکتفا کر لیتے ہیں. انشاءاللہ کل یعنی آئندہ حلقے میں باب حد الخمر وہاں سے ہم لوگ پڑھیں گے. آج حدیث نمبر 352 یا بعض نسخوں میں جو 435 نمبر تھا یہیں پر اکتفا کر لیتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم مبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.